علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور مکرم سامعین، پیارے دینی بھائیوں اور بزرگوں، میری آواز کو سننے والی پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو مغفرت کے بہت سارے بہانے دیے۔ اللہ ہم سب کو اچھے اچھے مواقع عطا کر رہے ہیں اور ہم سب عبادتیں کر کے اللہ کو راضی اور خوش کر رہے ہیں، اور اس دنیا کی چند روز کی زندگی میں آخرت کی زندگی کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ جو اللہ نے ہمیں موقع دیا، یہ بہت بڑا موقع ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت یہ اچھے اچھے مواقع اور ان میں مغفرت کے بہانے ہمیں عطا کرتے رہیں، اور اللہ ہم کو نیک اعمال پر اسی طریقے سے زندہ اور قائم و دائم رکھے، اور ایمان پر، نیک اعمال پر، اعمال صالحہ پر خاتمہ فرمائے، آمین۔ اس سے پہلے جمعہ کو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے متعلق چند باتیں عرض کی تھیں، اور میں نے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ 1-2 جمعہ کے اندر کچھ تاریخی بات بتاؤں گا۔ ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کی جانکاری رکھنی ضروری ہے، یعنی اسلامی تاریخ کیا ہے اور کس طریقے سے یہ دین ہم تک پہنچا، اور دین کو لانے والے، اس شریعت کو لانے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام کیسے تھے، ان میں کیا تاریخ رہی، کس طریقے پر انہوں نے حکومت کی، اور ہم تک اس دین کو پہنچانے میں کیا اہم کردار اور اہم رول ادا کیا۔ ان باتوں کی جانکاری بھی ہمیں اور آپ کو رکھنی چاہیے۔ الغرض محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس موقع پر آپ حضرات کچھ تاریخی باتیں نیٹ وغیرہ پر ضرور سنتے ہوں گے۔ نیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب میں، اسی طریقے سے جگہ جگہ پر، چونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو بہت ساری تاریخی باتیں، تاریخی واقعات آپ ضرور سنتے ہوں گے۔ بعض تاریخی باتیں ایسی ہیں کہ سننے کے بعد آپ کے ذہن میں کچھ ڈاؤٹ، کچھ سوالات آتے ہوں گے کہ اسلام کے شروع زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، خلفائے راشدین کے بعد آپسی کچھ لڑائیاں ہوئی ہیں۔ اہل اسلام کو ماننے والے مسلمانوں کے اندر، خود صحابہ کرام کے اندر بھی کچھ لڑائیاں ہوئی ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، ان کے نظریاتی اختلاف کے بنا پر، جو اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے، اور اس کو الگ الگ انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ وہاں سے کچھ فرقے بھی وجود میں آئے، تو ان تمام باتوں کو سن کر، چونکہ نیٹ پر پوری باتیں یا تو ہم سن نہیں پاتے، وقت نہیں رہتا، یا سمجھانے والے اپنی مطلب کی جو باتیں ہوتی ہیں وہاں تک سمجھا کر کے وہ ختم کر دیتے ہیں۔
آج میں کوشش یہ کروں گا کہ مختصراً ان باتوں کو آپ کے ذہن میں بٹھا دی جائے۔ وہ جنگیں کیسے ہوئیں، پس منظر کیا تھا، اور پھر نتیجہ کیا نکلا، اور ہمیں اور آپ کو اس کے بارے میں کیا موقف رکھنے کی ضرورت ہے، ہم کو اس کے بارے میں کیا سوچنے کی ضرورت ہے، کیا بولنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم بات کو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں یہ باتیں رکھی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی خاندان سے تھے، یعنی آپ کے والد عبداللہ، ان کے والد عبد المطلب، اور عبد المطلب کے جو والد تھے ان کا نام ہاشم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی طرف منسوب کرتے ہوئے ہاشمی کہلاتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ اسی زمانے میں، اسی وقت میں ایک خاندان بنو امیہ کے نام سے بہت مشہور و معروف اور بہت مضبوط اور ہر چیز میں پیش رہنے والے، ان کے لوگ ہر کام میں آگے آگے رہنے والے ہوتے تھے۔ تو یہ دونوں خاندان عرب کے اندر بہت مشہور تھی، بنو امیہ اور بنو ہاشم، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، اور دونوں خاندانوں کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی تھی، اور پھر کبھی کبھار دونوں میں آپس میں خوب اتحاد و اتفاق اور محبت بھی رہتی تھی، مل جل کر کے بھی کام کیا کرتے تھے، اور دونوں نہایت مضبوط تھے۔ ان میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل بزرگی کے اعتبار سے اور خدمت کے اعتبار سے جو مانے جاتے، وہ ہمارے نبی کا خاندان تھا، بنو ہاشم تھا۔ آپ حضرات ذہن کو کشادہ رکھیں اور بالکل دھیان سے سنیں، کیونکہ یہ باتیں بار بار پھر بیان نہیں کی جاتی ہیں، موقع ایسا ہے بیان کرنے کا، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ مختصراً آپ حضرات کے سامنے یہ تاریخ بیان کر دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، آپ قبیلہ قریش مکہ کے اندر پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اس کے بعد نبی بنائے گئے۔ نبی بننے کے بعد نبوت کا اعلان ہوا، آپ کے خاندان کے لوگوں نے بھی، آپ کے قبیلے نے بھی، اہل عرب نے، عرب والوں نے، مکے والوں نے، آپ کے خود چچا ابو لہب اور اسی طریقے سے دیگر آپ کے رشتہ داروں نے بھی آپ کی مخالفت کی، آپ کو نبی نہیں مانا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں، آپ 13 سال تک مکہ میں رہنے کے بعد ہجرت کر گئے، مدینہ تشریف لے گئے۔ 10 سال آپ نے وہاں زندگی گزاری، اسلام کو اپنے کردار سے، کلمات سے، اور جس طریقے سے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھیلایا، اس کی اشاعت و تبلیغ کی، اور صحابہ اکرام کا ایک بڑا گروہ، ایک بڑی جماعت آپ نے تیار کر دی۔ پھر آپ پردہ فرما گئے۔ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد اب خلافت راشدہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے، آپ اکیلے امیر بھی تھے، آپ اکیلے مفتی بھی تھے، آپ اکیلے قاضی بھی تھے، فیصلہ بھی کرتے تھے، اور آپ اکیلے ہی تمام امور کو دیکھتے تھے۔ آپ اپنی زندگی میں سب کچھ تھے، وہ مدینے کی حکومت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا امیر اور حاکم، اللہ کی طرف سے خلیفہ۔ اس وقت اختلافات ہوئے، اختلاف کرنے والے کفار اور مشرکین کہلائے۔ اس وقت منافقین بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلم کھلا تو مخالفت نہیں کرتے تھے، ان کے پیچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھتے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی کرتے، لیکن وہ دل کے اندر کفر رکھتے تھے، نفاق رکھتے تھے، اور جب وہ کافروں میں جاتے تو اسلام کی مخالفت کرتے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کھلے عام اس سے بدلہ نہیں لیا،
اور صحابہ کرام کو بھی اس سے روکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری طور پر تو مسلمان تھے بہرحال، اور ان کو بھی اس زمانے میں پنپنے کا موقع نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ آپ 2 سال تقریباً 6 مہینہ 2 سال 6 مہینہ کم و بیش آپ حاکم رہے، مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ اس وقت کچھ لوگوں نے، ایک جماعت نے زکوٰۃ کا انکار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ فرض تھی، اب ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مقابلہ کیا اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 رسی اگر زکوٰۃ میں دیتے تھے اور وہ 1 رسی کا بھی اگر تم انکار کرتے ہو اور نہیں دیتے ہو تو تم سے لڑائی کی جائے گی۔ چنانچہ آپ کی حکومت اس طریقے سے وہاں پر ختم ہوئی۔ پھر آپ پردہ فرما گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اہل اسلام کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ نے 10 سال کچھ ماہ حکومت کی، مسلمانوں کے امیر رہے اور بہت زور و شور سے اسلام کو پھیلایا۔ 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت پھیل گئی۔ آپ نے بہت سارے ایسے کام کیے جس میں فتوحات بھی شامل ہے، یعنی کئی اسٹیٹ کو، صوبوں کو، ملکوں کو فتح کیا، اور اسی طریقے سے اسلام میں اور خاص طور پر اہل ایمان کے لیے طرح طرح کی سہولتیں اور ایک منظم نظام آپ نے قائم فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 1 محرم الحرام کو شہید کر دیے گئے۔ بہت دردناکی کے ساتھ ابو لولو مجوسی نے نماز کے اندر، فجر کی نماز میں آپ کو چھرا مارا، آپ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی طرف سے مقرر کیے گئے۔ اس وقت خلیفہ جو مقرر ہوتا وہ مسلمانوں کے مشورے سے ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے تھے انصار میں سے، مہاجرین میں سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ کرام، کبار صحابہ کرام، بزرگ اور اہل علم صحابہ کرام، ان کے مشورے سے خلیفہ مقرر کیے جاتے اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہوتی اور وہ مسلمانوں کے متفقہ خلیفہ ہوتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کیے گئے۔ آپ نے بھی تقریباً 12 سال کچھ ماہ بہت اچھی طریقے سے حکومت چلائی، لیکن اخیر کے 6 سال آپ اختلاف کے شکار رہے، انتشار کے شکار رہے، اور لاسٹ میں گھر میں قید کر دیے گئے۔ 40 دن آپ نے قید میں گزاری۔ اس کے بعد اور پھر کئی مہینے، کچھ سال، کئی مہینے آپ کو بہت پریشان کیے گئے، اور پھر قید میں مشقت بھری زندگی گزار کر سبائیوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ یہاں تک اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ کی حکومت 4 سال کچھ ماہ رہی۔ اس دور میں آپ اور ہم یہ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندانی اعتبار سے بنو ہاشم کے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو آپ نہ بنو ہاشم سے تھے اور نہ بنو امیہ سے تھے، چونکہ یہی 2 خاندان اس زمانے میں مضبوط اور ہر کام میں پیش رہا کرتے، اور یہی دونوں خاندان بہت طاقتور اور مضبوط کہلاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے۔ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہ بنو ہاشم سے تھے نہ بنو امیہ سے تھے، دونوں میں سے کسی سے نہیں۔ لیکن تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مقرر ہوئے، یہ خلیفہ بنو امیہ میں سے تھے، اور تھے کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ذی النورین، یعنی دو بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے نکاح میں۔ یہ وہ پہلے صحابی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹی آپ کے نکاح میں رہی۔ لیکن آپ خاندان بنو امیہ سے تھے،
تو آپ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے کئی صوبوں میں، کئی اسٹیٹ میں آپ اپنے خاندان یعنی بنی امیہ کے لوگوں کو وزیر منتخب کیا۔ اس کے بعد پھر آپ بھی اختلاف کے شکار ہوئے، آپ کو شہید کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام یعنی کبار صحابہ اور وہ جماعت صحابہ کی جو خلیفہ متعین اور مقرر کرتی تھی، انہوں نے مشورے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ آپ انکار کرتے رہے، لیکن ان کا اصرار بڑھتا رہا، ان کی ضد بڑھتی رہی، اور ان تمام لوگوں نے جنہوں نے حضرت ابو بکر کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا تھا، اسی جماعت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بننے پر ضد کیا، اصرار کیا۔ تو آپ نے اصرار کے بعد بہت دیر کے بعد آپ نے خلافت منظور کر لی، لوگوں نے بیعت لینی شروع کر دی، آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مقرر ہو گئے۔ ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تھے، انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کا گورنر اور وزیر بنایا تھا۔ کیوں؟ اچھا، وزیر بنایا تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی بنو امیہ میں سے تھے، خاندان بنو امیہ میں سے تھے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی جگہ کے وزیر بنائے، ان کو کئی اسٹیٹ کے وزیر بنا دیے، چیف منسٹر۔ اب ہم اور آپ یہ ذہن میں رکھیں، یہاں تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، حضرت امیر معاویہ ابو سفیان کے لڑکے تھے، جو خاندان بنو امیہ کے مضبوط پیلر تھے، اور فتح مکہ کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ گئے تھے سن 8 ہجری میں، یعنی مکہ سے مدینہ آنے کے 8 سال کے بعد جب مکہ کو فتح کرنے گئے تھے، اس وقت یہ ابو سفیان اور ان کا بیٹا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے۔ اس سے پہلے یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو سفیان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے خلاف ہر وقت برسر پیکار رہا کرتے تھے۔ حالانکہ ان کی بیٹی یعنی ابو سفیان جو اس وقت مکے کا سردار تھا، ان کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، مومنہ تھی، لیکن ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ مکے کا سردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا مخالف، لیکن فتح مکہ کے وقت امیر معاویہ، ابو سفیان اور بھی بہت سارے بنو امیہ کے خاندان کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کو ملک شام کا گورنر، وزیر، چیف منسٹر بنایا، مقرر کیا، تو وہاں پر چونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی لکھا کرتے تھے، کاتب وحی تھے، یعنی جو قرآن آپ پر نازل ہوتا تھا، جو وحی آپ پر نازل ہوتی تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی لکھوایا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبار اور بڑے صحابہ میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، بڑے ذہین تھے، بڑے مدبر اور مفکر تھے۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام جو اس وقت بہت بڑا اسٹیٹ تھا، وہاں کا آپ کو چیف بنایا، وہاں کا آپ کو منسٹر اور گورنر اور وزیر بنایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ملک شام میں بڑی ترقی کی، اور وہاں کے ارد گرد کے تمام لوگوں کو اپنا ہمنوا بنایا، اور بہت اچھی طریقے سے انہوں نے وہاں پر اپنی کارکردگی نبھائی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ملک شام میں بہت مضبوط ہو چکے تھے۔ ان کا ایک ہی کہنا تھا کہ اے علی، آپ سب سے پہلے، آپ جب خلیفہ بنے ہیں، مسلمانوں کے امیر بنے ہیں، تو سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا، آپ ان کی شہادت کا بدلہ لیجیے۔ بس یہی لڑائی کی بنیاد ہے، اس کو ذہن میں بٹھا لیں، انشاءاللہ تمام باتیں خود بخود حل ہو جائے گی۔
یہ تاریخی بہت اہم اور بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس سے اس مسلمانوں کا ذہن بھی منتشر ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ لڑائی کی شروعات یہیں سے ہوئی، اور اسلام میں آپس میں صحابہ کرام میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں، ہم اور آپ جو نیٹ وغیرہ پر سنتے رہتے ہیں، وہ یہی بنیاد ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا کہنا تھا کہ حضرت عثمان کو جن لوگوں نے شہید کیا، بڑی دردناکی کے ساتھ، بڑی سفاکیت کے ساتھ اور ظلم و بربریت کے ساتھ، اے علی، آپ سب سے پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیجیے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حکومت کروں گا، میں مسلمانوں کا امیر ہوں، تو اللہ اور اس کے رسول کا جو طریقہ ہے اسی طرز پر میں فیصلہ کروں گا۔ اور اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ کیا ہے؟ کسی معاملے میں سب سے پہلے مدعی اور مدعا علیہ ہو، اس کے ساتھ گواہ بھی ہو، شرعی گواہ چاہیے، اس کے بعد معاملے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا شرعی گواہ ان کی بیوی کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور ان کی بیوی نے بھی جن لوگوں نے قتل کیا، جو دو لوگ حضرت عثمان کو قتل کرنے کے لیے گئے اور انہوں نے ان کا کام تمام کیا، ان کو شہید کیا، قتل کیا، وہ دو لوگ منہ کو چھپائے ہوئے تھے، نہ ان کی بیوی نے دیکھا اور نہ حضرت عثمان پہچان پائے۔ حضرت عثمان تو شہید ہو گئے، ان کی بیوی جو ان کے ساتھ ان کے روم میں تھی، حجرے میں تھی، انہوں نے بھی ان دو قاتلوں کا پتہ نہیں لگا پایا۔ تیسرے جو ان کے ساتھ گئے تھے ان کو تو دیکھا، لیکن وہ قتل میں شریک نہیں تھے۔ اب سب سے بڑا معاملہ حضرت علی کے سامنے یہ تھا کہ حضرت عثمان کی شہادت کا، ان کے قاتلوں کا پتہ کیسے لگایا جائے، گواہ کہاں ہے؟ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اصرار تھا کہ آپ جب تک قاتلان عثمان کو شہید کرنے والے کا بدلہ نہیں لیتے، ان کو آپ قتل نہیں کراتے یا ان پر آپ سزا مقرر نہیں کرتے، سزا نہیں دیتے، اس وقت تک ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کا کہنا تھا، جو خود ایک تگڑے صحابی تھے اور ملک شام اور اس کے اطراف کے گورنر تھے، چیف تھے، اور ان کے ماننے والے بھی بہت زیادہ مضبوط پوزیشن میں تھے۔ حضرت امیر معاویہ بھی اس وقت بہت مضبوط ہو چکے تھے، چنانچہ آپ نے یہ بات نہیں مانی اور حضرت علی کے خلاف بغاوت کر دیا۔ کیا بات تھی؟ آپ بدلہ لیجئے تو میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، بدلہ نہیں لیں گے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھی، آپ کو بھی لوگوں نے حضرت عثمان کی شہادت کی خبر دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ اس لیے لوگوں نے پریشر بنایا، دباؤ دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی کہ آپ بھی حضرت علی پر دباؤ بنائیے، پریشر بنائیے، اور علی کو کہیے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا، حضرت عثمان کے شہید کرنے والوں کا بدلہ لیں۔ اب ادھر امیر معاویہ، ایک طرف حضرت عائشہ، ایک طرف حضرت علی جو امیر ہیں، خلیفہ ہیں، آپ پر دو بڑے اولو العزم شخصیت کی طرف سے، ایک تو امہات المومنین ہیں، تمام مومنوں کی ماں حضرت عائشہ، اور ایک امیر معاویہ جو اس وقت مضبوط پوزیشن میں تھے، گورنر اور وزیر اور چیف منسٹر تھے ملک شام اور اس کے اطراف کے، ان دونوں کی طرف سے دباؤ بڑھتا گیا۔ لوگوں نے خوب واویلا مچایا اور بدلہ لینے کے پر اکسایا، یہاں تک کہ جنگ پر اکسا دیا۔ حضرت امیر معاویہ کو بھی، حضرت عائشہ کو بھی، دونوں کو جنگ پر خوب آمادہ کیا، خوب ابھارا، اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ حضرت عائشہ کے ماننے والے، حضرت امیر معاویہ کے حامی، ان کے سپورٹ کرنے والے، ان کے سپورٹر، یہ سب حضرت علی کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد دو بڑی بڑی جنگیں وجود میں آئی ہیں، دو بڑی بڑی جنگیں، ایک کو جنگ صفین، ایک کو جنگ جمل، ایک کو جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ جنگ جمل حضرت عائشہ اور علی کے درمیان، جنگ صفین امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان، یہ دونوں جنگیں واقع ہوئی، جس میں صرف اور صرف مسلمان صحابی ہوں، تابعی ہوں، 70,000 سے زیادہ اس میں شہید ہوئے۔
اہل ایمان، اس میں بڑے بڑے صحابہ، علماء صحابہ، حفاظ صحابہ، وہ صحابہ جن کو کئی ہزار حدیثیں یاد تھی، وہ صحابہ جو قرآن کے حافظ تھے، مفسر تھے اور قرآن کے ترجمان تھے، وہ بڑے بڑے صحابہ بھی ان جنگوں میں شہید ہوئے۔ جنگ کس طرح سے؟ ایک طرف بھی صحابہ، دوسری طرف بھی صحابہ، ایک طرف اہل ایمان، دوسری طرف بھی اہل ایمان، اور لڑائی کس بات پر ہے؟ صرف ایک نظریاتی اختلاف ہے، صرف ایک ایسی بات ہے کہ ان میں دونوں حق پر ہیں، لیکن صرف دماغ اور عقل کی لڑائی ہے۔ ایک کے نزدیک یہ صحیح ہے، دوسرے کے نزدیک یہ صحیح ہے، وہ کوئی حق و باطل کی لڑائی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک شرعی گواہی موجود نہ ہو، شرعی گواہ موجود نہ ہو، اور جب تک اسلام کے مطابق ہم فیصلے پر اتر نہ آئیں، جب تک ہمارے پاس وہ ثبوت اور وہ دلائل اور وہ شواہد موجود نہ ہوں جس پر ہم فیصلہ کر سکیں، یعنی حضرت عثمان کے قاتل کا جب تک پتہ نہ چل جائے، اس وقت تک ہم بدلہ کہاں سے لے سکتے ہیں؟ جب امیر معاویہ کی طرف سے باتیں بہت زیادہ آنے لگی، حضرت علی نے مصالحت کی کوشش کی، صلح کی کوشش کی۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی طرف سے بھیجے گئے لوگوں کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ تم حضرت عثمان کے قاتلوں کا پتہ لگاؤ، میں ان کو سزا دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جو ہی یہ بات آتی اور حضرت عثمان کے شہید کرنے والے کا پتہ لگایا جاتا تو 10 20 ہزار کی فوج کھڑی ہو جاتی اور سب کہتے کہ ہاں لو ہم نے قتل کیا ہے، لو ہم نے شہید کیا، ہمارا بدلہ لے لو۔ تو ان میں پتہ لگانا بہت مشکل تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق پر تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار بھی، ان کی ضد بھی کچھ حد تک صحیح تھی کہ آپ حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لیجیے۔ کیوں؟ اتنے بڑے خلیفہ، حضور کے 2 صاحبزادی، 2 بیٹی کے داماد، ذی النورین حضرت عثمان جو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور تمام کے تمام تن من دھن ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا کرتے، مال میں ہو چاہے جس طور پر ہو، اسلام کی انہوں نے ہمیشہ مدد کی ہے۔ آپ ہمیشہ اسلام کے اندر سخی اور فیاض رہے ہیں، اور تیسرے خلیفہ ہیں، اتنے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور اگر ان کا بدلہ نہ لیا جائے تو پھر یہ دروازہ کھل جائے گا اور پھر قتل و غارت گری شروع ہو جائے گی، اور اسلام کے خلاف اور امیر المومنین جو امیر ہوں گے اس کے خلاف بغاوت کا ایک دروازہ کھلے گا۔ اس لیے آپ بدلہ لیجئے اور یہیں پر اس دروازے کو بند کر دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے پاس گواہ اور دلائل نہیں تھے، قاتلوں کا پتہ لگانا مشکل تھا، ایک بڑا انتشار پھیل جاتا، اگر بدلہ لینے پر آتے تو جو بے قصور تھے ان کو بھی قتل کر دیا جاتا، صرف شکوک و شبہات میں۔ اس لیے حضرت علی اس وقت خاموش رہے اور کہا جب تک پتہ نہیں لگ جاتا ہے اس وقت تک بدلہ لینا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، اس لیے اس وقت خاموشی ہی بہتر ہے۔ اس خاموشی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکوت نے معاملے کو بہت زیادہ بھڑکا دیا اور پھر جنگ کی نوبت پہنچائی۔ اس دوران حضرت امیر معاویہ کا ذہن بار بار اس طرف جاتا کہ حضرت علی سے مصالحت کر دی جائے، صلح اور صفائی کر لی جائے، لیکن ان کے حامی، ان کے مددگار اور ان کے جو سپورٹر تھے وہ اس قدر فتین ذہن کے تھے۔ بعض لوگ ایسے تھے جو فتنہ کھڑا کرنے میں ہمیشہ پیش رہا کرتے، ہمیشہ آگے رہا کرتے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض سپورٹر ایسے تھے ان میں جو فتنہ کھڑا کرنے میں یہ بھی پیش رہا کرتے۔ تو یہ ساری باتیں، ساری لڑائیاں سپورٹروں کی طرف سے ہوا، وہ حضرات آپس میں بالکل متحد تھے۔ چنانچہ یہ جو 2 جنگیں ہوئی، جنگ صفین، جنگ جمل، امیر معاویہ حضرت عائشہ کے درمیان، اور امیر معاویہ اور حضرت علی، اور حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان، یہ بہت دردناک باب ہے۔ لیکن ان لڑائیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپس میں مصالحت ہوئی۔ پھر جب حقیقت معلوم ہوئی، لڑائیاں خوب دیر تک چلتی رہیں، کئی مہینے تک جاری رہیں، تو پھر دونوں کے احساس ہوا کہ آپس میں مومن اہل ایمان ہی، اور دونوں طرف صحابہ کرام کی بڑی جماعت ہے، اور دونوں آپس میں خوریز ہے، ایک دوسرے کو شہید اور قتل کر رہے ہیں۔ تو جب
یہ مشاہدہ ہوا اور جب اس کا احساس ہوا تو جنگیں پھر روکی گئی، مصالحت ہوئی اور پھر ساری باتیں ختم ہوئی۔ اس بیچ میں کیا کیا ہوا وہ تاریخ کا ایک دردناک اور المناک باب ہے۔ 70-80 ہزار سے زیادہ صحابہ کرام، تابعین اور علماء اور حفاظ کی ایک بڑی جماعت اس درمیان شہید ہوئے۔ انشاءاللہ کسی موقع پر میں اس کو تفصیل سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ یہ تاریخی بات ہے، ہمیں اور آپ کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے تاکہ دشمنان اسلام جو ان واقعات کو اٹھاتے ہیں اور ہمارے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمارے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش نہ کر پائیں۔ یہ جانکاری ہمیں اور آپ کو ہونی چاہیے۔ یہ تاریخ اسلام، اس کا مطالعہ ہمیں اور آپ کو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ خوارج اس زمانے میں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی یہ جماعت وجود میں آ چکی تھی، ان کی جماعت کے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ یہاں تک چوتھے خلیفہ بھی شہید ہو گئے۔ ان 4 خلیفہ کے دور کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، یعنی خلافت کا وہ زمانہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر تھی، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور اللہ کے حکم کے طریقے پر ان چاروں نے خلافت کو قائم کی، اور جو اس کے بیچ میں آئے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو توڑنے کی کوشش کی، جنہوں نے، ان چاروں خلیفہ نے ان کی سرکوبی کی اور ان کو راستے سے ہٹا دیا۔ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ اب یہاں سے حضرت حسن اور ادھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے مقابلے میں تھے، انہوں نے یزید کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اب یہاں سے انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بات چلے گی، آپ حضرات تھوڑا پہلے آنے کی کوشش کریں۔ یہ تاریخی باتیں ہمیشہ سننے کو نہیں ملتی ہیں، بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کر کے آنا پڑتا ہے اور اس کا خلاصہ اور نچوڑ اس 20-25 منٹ کے اندر آپ کو بتلانی پڑتی ہے۔ آئندہ جمعہ اگر آپ پہلے آئیں تو انشاءاللہ بہت اہم باتیں جو رہ گئی ہیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی ان تاریخوں کو پڑھنے کی اور ان سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیں۔